سن 2019 کے اواخر میں چین کے شہر ووہان سے منظر عام پر آنے والی تباہ کن وبائی بیماری کووڈ-19 نے آنن فانن پوری دنیا کو لپیٹ میں لے کر عالم انسانیت کو ہلا کے رکھ دیا۔ تاہم بھارت کے دیگر علاقوں کے ساتھ ساتھ صوبہ کشمیر میں بروقت اقدامات، بالخصوص مارچ 2020 میں کووڈ-19 کے نمودار ہونے کے فوراً بعد لاگو کیے جانے والے لاک ڈاؤن اور دیگر ضروری اقدامات کی بدولت بیماری پر بڑی حد تک قابو پا لیا گیا تھا اور ایسا لگنے لگا تھا کہ جلد ہی اس بیماری کو بھارت سے جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے گا۔ اس دوران ماہرین بھی سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور ملک میں ہی کوویکسین اور کووشیلڈ کی صورت میں ایک مؤثر ویکسین بھی تیار کیا گیا۔ ویکسینیشن کے پہلے مرحلے میں ہیلتھ ورکرز کو لایا گیا اور ساتھ ہی 60 سال سے زائد عمر کے اشخاص کو یہ ٹیکہ مفت فراہم کیا گیا۔ دوسرے مرحلے میں 45 سال کی عمر سے زائد افراد کو ویکسینیشن پروگرام کے دائرے کے تحت لایا گیا، جبکہ تیسرے مرحلے میں 18 سال کی عمر سے زائد افراد کو بھی اب یہ ٹیکہ فراہم کیا جا رہا ہے۔ صوبہ کشمیر میں انتظامیہ اس بیماری کے بھیانک مضمرات سے بخوبی واقف ہے اور کووڈ-19 یہاں نمودار ہونے کے ساتھ ہی ہنگامی بنیادوں پر بیماری سے نمٹنے کے لیے ایک کووڈ کنٹرول روم قائم کیا گیا جو نہایت ہی سرگرمی کے ساتھ وبا کے خلاف جنگ میں برسر پیکار ہے۔ اس حوالے سے اب تک ویکسینیشن پروگرام کے ساتھ ساتھ ٹیسٹنگ کے عمل میں بھی تیزی لائی گئی ہے۔ کووڈ-19 کی دوسری اور مزید خطرناک لہر کے کشمیر میں نمودار ہوتے ہی سرکار نے اپنے انتظامات کو مزید مستحکم کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اویئرنیس پروگرام میں بھی تیزی لائی گئی تاکہ لوگوں کو اس مہلک بیماری سے بچنے کے طریقوں سے باخبر کیا جا سکے۔ مزید اقدامات میں سماج کے ان طبقوں کو ویکسینیشن پروگرام میں اولیت دینا شامل ہے جو بیماری کی کنٹرول میں سٹیک ہولڈرز ہیں یا اس کے قلع کما کرنے میں ایک کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں، مثلاً ائمہ مساجد، دکاندار اور تاجر وغیرہ۔ آج ہم نے اپنے ان چند مذہبی رہنماؤں کو بھی اس مہم میں شامل کیا جو ہمارے مذہبی رہنما ہمارے ساتھ اس عمل میں پیش ہیں، جنہوں نے ابھی اس ویکسین کا فائدہ لے لیا اور یہ شاید باقی لوگوں کے لیے ایک ایسی مثال ہے کہ ان کو بھی اس ویکسین کا فائدہ لینا چاہیے۔ ہمارے چیف صاحب مفتی جناب فرید الرحمان صاحب، ان کی اس انسٹرکشن پر انہوں نے کہا کہ آپ کو لوگوں کے ساتھ ڈیل ہوتی ہے فرائیڈے کے موقع پر یا دوسرے ریلیجس کانگریگیشن فنکشنز ہوتی ہے تو آپ کے لیے ویکسین کرنا ضروری ہے، تو ہم نے اس کو تسلیم کیا۔ ہمارا جو یہ آج یہاں پہ بلانے کا مقصد ہے ایک اچھا انیشیٹو ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ڈویژنل انتظامیہ اس کام کو آگے بڑھاتی رہے گی اور ہم چاہتے ہیں کہ سب لوگوں تک یہ ویکسین پہنچ جائے۔ سرکار تو اپنی طرف سے بیماری کو کنٹرول کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے، لیکن ان کوششوں کے بار آور نتائج تب ہی برآمد ہو سکتے ہیں جب ہر کوئی شہری کووڈ-19 سے متعلق ماہرین کی طرف سے وضع کردہ گائیڈ لائنز اور SOPs پر سنجیدگی اور سختی سے عمل پیرا ہوگا۔ لاکھوں کی تعداد میں ہمارے UT میں بھی ویکسینیٹ لوگ ہوئے ہیں، تو ہم نے کوئی ایسا ایڈورس ایفیکٹ ابھی تک نہیں دیکھا ہے۔ جو نارمل ویکسین میں سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں جیسے فیور آنا، باڈی ایکس یا لوکل سائٹ پہ پین، یہ ہر کسی ویکسین کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے اور اس ویکسین میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بہت کم پرسنٹیج لوگوں میں یہ والے سائیڈ ایفیکٹس بھی پائے گئے ہیں۔ اس لیے لوگوں سے اپیل ہے کہ افواہوں پہ دھیان نہ دیں، وہ آگے آئے، اس سے وہ بھی سیف رہیں گے اور اس سے رسک آف ٹرانسمیشن جو ہے وہ بھی کم ہوگا اور باقی سوسائٹی بھی سیف رہے گی۔ پورے ملک میں جو سیکنڈ ویو کا اندیشہ ہے وہ بڑھ رہا ہے
اور اس سے بچاؤ کے لیے ایک ہی تدابیر ہم اپنا رہے ہیں جو ویکسینیشن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو SOPs پہ عمل درآمد ہے وہ بھی ضرور ہے، جس میں ماسک لگانا اور سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھنا بہت اہم ہے۔ پچھلے آلموسٹ 1 مہینے سے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں کورونا کے، تو لوگوں سے میری یہی گزارش رہے گی کہ وہ SOPs مینٹین کریں، ہینڈ ہائیجین، سوشل ڈسٹنس اینڈ ماسک کا پورا خیال رکھیں، گیدرنگس میں نہ جائیں، ایوائڈ کریں۔ اب تک جو ہے 8 لاکھ لوگوں کو ویلی میں ویکسین لگ چکا ہے۔ آپ بھی اگر اس عمر میں آتے ہیں تو آپ کو بھی میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی تورنت ویکسین لگائیں۔ پبلک پلیسز پر جاتے وقت ماسک پہن لیجئے، سیف ڈسٹنس مینٹین کریں اور ہاتھ کی صاف صفائی، سینیٹائزر، ہاتھ دھونا، یہ چیزیں کریے تاکہ آپ خود کووڈ سے بچ سکے، آپ کی فیملی کو بچا سکیں۔ مشکل وقت ہے، ایڈمنسٹریشن پریاس کر رہا ہے، لیکن لمیٹیشنز ہر ایک چیز کو رہتی ہے۔ آپ کا اس میں سہیوگ ہونا کافی ضروری ہے، لازمی ہے۔